جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو گھر میں موجود لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں جو چند باتیں کرنے کی ہیں ان میں سے ایک بات، میت جب اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں اپنی روح کا پیچھا کرتی، تعاقب کرتی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں جو آئے یا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے، کیوں کہ وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اچھی بھلی دعا جو کہی جائے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تیسری بات، مرنے والے کے لیے اور پسماندگان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ امام مسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ فاغمضہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھ اس کا تعاقب کرتی ہے، پیچھا کرتی ہے۔ فضج ناس من اہل، تو ابو سلمہ کے گھر والوں نے چیخ ماری تو آپ نے فرمایا، لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائکة یؤمنون على ما تقولون، تم اپنی جانوں کے لیے بد دعا نہ کرو، جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ نوٹ فرمانا، فرشتے جس دعا پر یا بد دعا پر آمین کہیں اس دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آمین اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ اب دعا یا بد دعا بھی اللہ سے اور آمین بھی اللہ کے حکم سے، تو پھر دعا یا بد دعا کی قبولیت کا بہت امکان ہوتا ہے۔ فرمایا، اپنی جانوں پر، اپنی جانوں کے لیے بد دعا نہ کرو، جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دیجئے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان میں اس کے درجہ کو اونچا کیجئے، واخلف فی عقبہ فی الغابرین، اور اس کے جو پیچھے ہیں، جو نسل ہے، اس میں شاندار وارث بنیے، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے رب العالمین ہمیں اور اس کو معاف کیجیے، وافسح لہ فی قبرہ، اور اس کی قبر کو وسیع فرمائیے، ونور لہ فی، اور اس کی قبر کو روشن فرمائیے۔ رونا پیٹنا، بین ماتم، اس سے کیا ملے گا؟ اور یہاں یہ نوٹ کیجئے کتنا پیارا ہے ہمارا دین، مرتے ہی اس کے دعائیں شروع ہیں، اس کے گھر والوں کے لیے دعائیں شروع ہیں۔ خیر خواہی کا دین ہے ہمارا، مرنے والے کے لیے بھی خیر، زندوں کے لیے بھی خیر۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے گھروں میں رائج کر دے، پوری دنیا میں رائج کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔